الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمدہ تعالی آج کی یہ محفل پاک تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنا ایمان اور عقیدہ محکم اور مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک برادرم جناب حضرت مولانا بھائی محمد طاہر رضا عطاری حافظہ اللہ نے منعقد کی، اور عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا سید شاہد نعیم بخاری دامت برکاتم العالیہ کے زیر انتظام آج کی ہم محفل منعقد کر کے اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ
اس پر اپنا یقین کامل اور محکم اور اپنا عقیدہ مضبوط اور ایمان اور زیادہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے مسلمانوں سے ان کی متاع ایمان چھیننے کے در پر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا سکے، تو ان کا ایک حربہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنا ہے، جبکہ بحمد تعالی مسلمانوں کا یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیا نبی پیدا اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے عالم اجساد میں آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور سلسلہ نبوت اپنے تدریجی منازل طے کرتا کرتا جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا، اللہ نے حضور پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو وہ اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ وہ اللہ کو ماننے والا کہلا سکتا؟ کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں پر وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو وہ بھی اللہ کا منکر ہے، اور جو کہے میں حضور کو مانتا ہوں پر آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی حضور کا منکر ہے، حضور کا ماننے والا کہلا سکتا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی ہمارا وہ بنیادی عقیدہ اور وہ حساس عقیدہ ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، یا اس کے اندر کوئی بندہ کسی قسم کی تعویل و تخصیص کر کے کوئی چور دروازہ کھولنے کی کوشش کرے، کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے، اور کوئی اس کے اندر کوئی اپنا کوئی مطلب اور معنی مفہوم جو ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف اسلوبوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا بیان مختلف اسلوبوں سے سمجھایا اور بتا دیا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ آخری ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی پیدا، بول کے کہیں نبی پیدا۔ بچے بھی سن لیں، جوان بھی سن لیں، بوڑھے بھی سن لیں، میں نے باتیں سمجھنے والی کر رہی ہیں، سمجھانے والی آپ نے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ ساری زندگی آپ کے ذہن دماغ میں یہ چیزیں موجود رہیں، اور کوئی قادیانی ختم نبوت کا منکر اگر ہمارے بچوں نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا ذہن پہلے سے مضبوط ہو اور اس قادیانی پر لعنت کریں اور کہیں کہ تم کافر اور مرتد ہو، حضور کے بعد کو نبی پیدا ہو سکتا۔ اب حضور کے بعد نبی پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جو کرے ذرا، نبی کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ وہ اس لیے ایک تو نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث سے نقل ہوتے دلائل موجود ہیں، اور اللہ نے جس اسلوب سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا کہ نبوت کی جتنی ہدایات بندوں کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کے مصطفیٰ پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔ نبی آتے تھے، توجہ ہے توجہ ہے، نبی آتے تھے تو نبیوں کے آنے کا مقصد ہوتا تھا کہ مخلوق خدا کو نبوت کی ضرورت ہے، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، نبی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جب حضور آئے
حضور کی ذات پر اللہ نے ساری ضرورتیں پوری فرما دی. اب قیامت کی صبح تک حضور کے بعد کسی کی اور کی ضرورت ہے، یعنی جو نبی آئے پیدا ہو اور آ کے تبلیغ و تعلیم اور انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کرے، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی. سمجھیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات آئے، جب نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے، ایک نبی ایک قوم کے لیے، دوسرا کسی بستی کے لیے، تیسرا کسی ملک کے لیے، چوتھا کسی قبیلے کے لیے نبی بن کے آتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبیوں کی نبوتوں رسالتوں کا ذکر کیا تو ان کی اس آنے کی نبوت کی حد بندی اور قید و شرط کو بیان کر دیا. کسی جگہ پہ جب نبیوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. قوم سمود کی باری آئی تو اللہ نے سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا. جس وقت قوم مدین کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. قوم بنی اسرائیل کی باری آئی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ نے ان کی نبوت کا ذکر اس طرح فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. کن کی طرف رسول بن کے آئے؟ میں تانوں ایک دفعہ نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کو، تجھے اپنی مرضی نہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی مرضی نہ تسی کہنا، گل اچھی لگے گی، گل سمجھ آوے گی، ذوق نہ محبت نہ گاج بج کے سبحان اللہ تسی کہہ دینا. لو ہوں میں تانوں نہیں کہنا انشاءاللہ تعالی. توجہ کریں ذرا. اب ہر نبی جب آیا تو نبی رسول کے آنے کی اللہ نے قید بیان کر دی کہ فلاں قوم کے لیے، فلاں بستی کے لیے، فلاں ملک کے لیے. لیکن جب آمنہ کے لال اللہ کے پیارے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سارے زمانے، علاقے، قبیلے، بستیاں، خاندان، ان سب کی قید ہٹا کے بیان فرمایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. حبیب پیارے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیج دیا. حضور کی باری ہے تو اللہ نے سارے زمانے ہٹا دیے. اب حضور پر اللہ نے جو حضور کو نبوت عامہ عطا فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب حضور کے بعد کو نبی پیدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات، تو جو ہے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا. امام بہقی نے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 294 پہ اس خطبے کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے نبیوں کے سامنے خطبہ دیا. سارے نبی جس وقت اپنی عظمت و شان کا خطبہ دے کے بیٹھ گئے، حضور کی باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاشر انبیاء، کلکم اسنا علی ربی و انی مسن علی ربی، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں مصطفیٰ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں. اور حضور نے جو ختم نبوت پر خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین
وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما۔ اے نبیوں کے گروہ میں وہ ہوں جس کو اللہ رب العالمین نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے کتاب وہ عطا فرمائی ہے جس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے مجھے امت عطا کی تو خیر امت عطا کی۔ میری امت امت خیر ہے، امت وسط ہے، یہ امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اللہ نے میرے بوجھ ہلکے کر دیے۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا ہے۔ فاتح بھی بنایا، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی خطبہ مکمل کیا جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کی فضیلت کی گواہی دی اور فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج محمد مصطفیٰ نے جو اپنی عظمت کا خطبہ یہاں پڑھا ہے، اس کی وجہ سے محمد سارے نبیوں سے افضل قرار پائے، سارے نبیوں سے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبانی گویا کہ سب نبی بول کے کہتے ہوں گے کہ سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا تو حضور کی نبوت عامہ ہر مخلوق کو شامل ہے، جس جس کا اللہ رب ہے اس کے مصطفیٰ نبی بن کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی، نبی پیدا ہونے کی گنجائش باقی؟ دیکھیے اللہ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب نبیوں سے عرف و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرمائی، جس کا ذکر حضور نے خطبہ کے اندر فرمایا۔ کتاب دی تو سب کتابوں سے اعلیٰ، امت دی تو سب نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ، سب امتوں سے کتاب بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی خود شان اور میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو رتبہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمایا، اتنا بلند رتبہ کہ جو کچھ سب نبیوں کو عظمت شان عطا فرمائی گئی، حضور کا میلاد پاک ہوا، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ ساری شانیں عطا فرما دی۔
امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت، بڑی محبت سے سننا، ولادت باسعادت ہوئی، حضور کے میلاد کی رات تھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں میلاد ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی سے آواز سنی، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ آطول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کو دے دو۔ کیا دے دو؟ فرمایا آطول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ کیا دے دو؟ صفوت آدم، صفوت آدم، مولد شیس، شجاعت نوح، حلم ابراہیم، لسان اسماعیل، رضا اسحاق، فصاحت صالح، رفعت ادریس، حکمت لقمان، بشرا یعقوب، جمال یوسف، صبر ایوب، قوت موسیٰ، تسبیح یونس، جہاد یوشع، نغمت داؤد، ہیبت سلیمان، وقار الیاس، عصمت یحییٰ، قبول زکریا، زہد عیسیٰ، علم الخضر، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ إِنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ آج محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبیوں پیغمبروں بنی، اللہ نے نبیوں پیغمبروں رسولوں کو جو جو عظمت شان عطا کی ہے، آج ساری عظمت شان اکٹھی کر کے میرے محبوب کو دے دو، کیونکہ آنے والا کل کائنات کا سردار بن کے دنیا میں تشریف لے آیا۔ اللہ اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد مصطفیٰ مرحبا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اللہ اکبر۔ تو حضور کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ میرے نبی کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے سارے نبیوں و رسولوں سے برتر و بالا مقام عطا فرمایا۔ تو حضور تو جو کریں، حضور کے بعد اب کبھی کسی نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہیں۔ آئیے، قادیانی ختم نبوت کے منکر، جن کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں، تو جو کریں، پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم کافر قرار دیا گیا، میں کر لینا بیٹھ چکا، کافر قرار دیا گیا، اور قانونی طور پہ، لیگلی طور پہ قادیانیوں پہ پابندی لگا دی گئی کہ قادیانی ہمارے ملک کے اندر اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار نہیں دے سکتے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی پکار کو وہ اذان نہیں کہہ سکتے، یعنی جو جو چیزیں مسلمان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اصطلاحات اور شعائر، قادیانی وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ اب وہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے ایسے حربے اختیار کرتے ہیں کہ سادہ بندہ بعض کا چکرا کے رہ جاتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس کا جواب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، نبوت رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور بندوں کو ہمیشہ رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا
اور ختم نبوت ہوگی، اب نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رب کی رحمت سے لوگوں کو محروم کر دیا۔ تو جو کرے ذرا، یہ ان کا ایک حربہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، ایک بار ہے ان کا گمراہ کرنے کا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ذرا حضور کی عظمت و شان کو سامنے رکھیں، اپنے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام سامنے رکھیں کہ جس لجپال نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے کیسی شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نبوت رحمت، اور تم کہتے ہو ختم نبوت ہو گئے، اس کا مطلب لوگ رحمت سے محروم ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ رحمت سے محروم ہو گئے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے آقا کو سراپہ رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب حضور کی رحمت قیامت کی صبح تک لوگوں کو فیض یاب کرتی رہے گی۔ دیکھیے پانی کی ضرورت ہو تو کبھی پانی چشمے سے، کبھی کھالے سے، کبھی نہر سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹیوب ویل سے، کھالے سے، نلکے سے، نہر سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ ضرورت تب تک ہے جب بندہ دریا اور سمندر سے دور ہو۔ ایک بندہ اگر سمندر یا دریا کے کنارے پر کھڑا ہو تو پھر اسے چھوٹی جگہ سے پانی کے حصول کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک روشنی وہ ہے جو بلب کرتا ہے، ایک روشنی وہ ہے جو ٹیوب لائٹ کرتی ہے۔ ایک روشنی کے لیے ہم 500 واٹ کا بڑا راڈ لگا دیتے ہیں، اور ایک روشنی ستارہ کرتا ہے، ایک روشنی چاند کرتا ہے، اور ایک روشنی سورج کرتا ہے۔ میرے خیال آ رہی ہوگی سمجھدار، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دوپہر کے وقت جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، تو جو کریں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو سورج کی روشنی کے مقابلے میں اب کسی اور روشنی کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ حضور کی ذات وہ ہیں جنہیں اللہ نے سراج منیر بنا کے دنیا میں بروز فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سراج منیر بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور حضور کا نور اور حضور کی روشنی اور حضور کی رحمت قیامت کی صبح تک لوگوں کو فیض یاب کرتی رہے گی۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی، نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں لا مقام تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مقام تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی، ہر مقام ہمارا نبی، ہر مقام کا اجالا۔ تو حضور نبوت کا وہ سورج بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ اب ہمارے آقا کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے جو جو چیزیں عطا فرمائیں، کتاب بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ۔ جنہوں سمجھ رہی ہے وہ تو کہہ سکتا ہے نا، میں نہیں کہنا، تو اسی آپ پہ کہنا سبحان اللہ۔ سیرت بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ۔ سیرت ہے تو وہ کہ جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کی سیرت ایسی کامل، مکمل اور اکمل اور جامع سیرت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے رہنمائی کے مینارے موجود ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر ایک سپہ سالار تک، ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک، ایک تاجر سے لے کر
ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرما روا اور حکمران تک، ایک باپ سے لے کر ایک بیٹے تک، ایک خامن سے لے کر ایک گھر کے سربراہ اور سرپرست تک، ہر ایک کے لیے ہمارے نبی کی سیرت میں کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ اگر تخت سلطنت پہ بیٹھنے والا حکمران یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کی سنت کا پیروکار ہوں، تو ایک کلہاڑا چلانے والا مزدور بھی سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کا پیروکار ہوں۔ ہر ایک کے لیے مکمل نمونہ۔ اور دیکھیے اخلاق کی بات آئے، کسی نبی کو خلق کریم دیا، کسی کو خلق حسن دیا، کسی کو خلق احسن دیا۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ تو خلق عظیم کے منصب پہ فائز ہیں۔ حضور کا خلق ہے تو خلق عظیم، سیرت ہے تو اسوہ حسنہ، امت بھی سب سے اعلیٰ، کتاب بھی سب سے اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی سب سے اعلیٰ۔ ایک طرف مرزا غلام قادیانی، مرزائی قادیانی جس کو اپنا جعلی نبی نعوذ باللہ مانتے ہیں، اس کی صورت دیکھے ایک آنکھ کمزور تھی، ہاتھ بھی ایک کمزور تھا، بدبخت کی صورت بھی کسی کام کی نہیں، اور سیرت کا یہ معاملہ تھا کہ بیڈ کریکٹر انسان تھا، اور وہ نبوت کا دعوے دار اور مدعی بن کے بیٹھ گیا۔ نبی کی صورت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کی سیرت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت ہے تو اسوہ حسنہ، اور صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، صورت ہے تو وہ صورت شاعر نے اس کو شعر میں اس طرح نقشہ پیش کیا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں محبوب خدا تھے۔ یہ حضور کا مقام۔ اب سرکار کی ذات اقدس کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ نبوت ہو سکتی ہے یا نبی پیدا ہو سکتا ہے، وہ کو پرلے درجے کا احمق ہوگا، پرلے درجے کا جاہل ہوگا، جو سرکار کی ذات کو چھوڑ کر نعوذ باللہ تعالی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابھی کوئی کمی باقی ہے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ انڈائریکٹ یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی ہے، حضور پر نازل ہونے والی کتاب میں کوئی کمی ہے، حضور کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جب میرے نبی کی تعلیمات مکمل اور کامل ہیں، جب سیرت مصطفیٰ کامل اور مکمل ہے، ہدایت کی اور رہنمائی کی جتنی مخلوق کو ضرورت تھی، قیامت کی صبح تک کے لیے انتظام رب نے حضور کی ذات پر فرما دیا، تو اب ساری ضرورتیں مصطفیٰ کریم سے پوری ہوں گی۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید کی 20 آیات بلکہ سینکڑوں کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں کا واضح طور پر موجود ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں بالکل عبارت النص کے ذریعے ارشاد فرما دیا، اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محمد تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی حضور نے اپنی وما ینطق عن الہوا والی مبارک زبان سے فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لوگوں سن لو میں خاتم النبیین ہوں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں حضور نے یہ فرمایا میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور بڑے ہوں گے، لیکن میرے بعد نبی پیدا۔ اور حضور نے مثالیں دے دے کے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثالی و مثل الانبیاء من ان مثالی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کمثال رجل بنا بیتن، اس شخص کی طرح جس نے ایک محل بنایا اور بڑا اچھا اور خوبصورت اس نے محل بنایا، پھر لوگ اس محل کو آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا حسین و جمیل محل ہے، لیکن وہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک کونے پر ایک زاویے پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ ابھی انکمپلیٹ تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انن لبنا، تو وہ نبوت کا محل تھا اور اس نبوت کے محل میں ایک نبی کی گنجائش باقی تھی۔ انن لبنا، تو جان لو کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو آ کے نبوت کے محل کو مکمل کر چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا۔ حضور نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، مثالیں دے دے کے بیان کیا اور فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے 6 وجہ سے نبیوں پر فضیلت ہے۔ یہ عدد جو ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے فضیلتیں نبیوں پر عطا کی ہیں ان میں سے 6 وجوہات یہ ہیں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 وجہ سے مجھے نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، میں بات تھوڑی کرتا ہوں مطلب اس کا زیادہ نکلتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور میری روب کے ساتھ مدد کی۔ ابھی دشمن 1 مہینہ مسافت پر دور بیٹھا ہوتا ہے، اللہ دشمن کے دل میں میری ہیبت اور میرا روب ڈال دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا کہ زمین کو پاک کر کے میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ میری ذات پر ختم فرما دیا۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، شان، عظمت، رفت اور مقام، مدارج و معارج، فضائل و کمالات ہیں جو حضور کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ حضور کا میلاد منانے والوں، یہ حضور کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ حضور کا آخر میں آنا، یہ مقام مدح پر اللہ نے بیان کیا۔ حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ حضور کی عظمت و شان اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ جو چیز چلے اپنے منتہا اور عروج پر جا کے پہنچتی ہے وہاں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات اقدس پر نبوت کے دروازے کو بند کر کے حضور کی ذات اقدس پر ساری چیزیں کامل اور مکمل کر کے بتا دیا کہ میں نے حبیب کو کتاب دی تو کتاب نازل کر کے حفاظت کا ذمہ لے لیا، سیرت دی تو اسوہ حسنہ دیا، سورت دی تو سب سے اعلیٰ عطا کی، امت عطا کی تو سب سے اعلیٰ عطا کی، جو شے دی اللہ نے ہر چیز مصطفیٰ کو عرف و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرما دی۔ اب کوئی کسی نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں نے پڑھی، امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی الشفاء میں اسی آیت کے تحت مسلمانوں کا قطعی حتمی اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے اجمعت الامت علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کی جو ختم نبوت والی آیت ہے یہ ظاہر پر محمول ہے
ان مفہومہ المراد منہ دون تعویل ولا تخصیص، اور اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے ظاہر سے نکلتا ہے، اس میں کوئی تعویل، کوئی تخصیص، کوئی کسی قسم کا چور دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا و سمعا۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو فرقہ، جو طبقہ، جو شخص اس آیت میں کوئی کسی قسم کی تعویل و تخصیص کرنے کی کوشش کرے گا، فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا، ایسے گروہ کے کفر میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا، بولے شک ہو سکتا کوئی نہیں سکتا۔ ایسا بندہ پکا کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے یا ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے۔ بحمد تعالیٰ مسلمانوں کا بچہ بچہ، پیر و جوان، مرد و عورت، عالم و جاہل، ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ بولو زبان سے دہراتے ذرا، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبوت کا دروازہ ہمارے حبیب پر کھولا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک نبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یعنی عالم ارواح میں اللہ نے نبوت حضور کو عطا فرمائی، اور عالم اجساد میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا۔ حضور فتح باب نبوت بھی ہیں اور ختم دور رسالت بھی ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے، نبوت کی انتہا بھی مصطفیٰ سے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر پختگی عطا فرمائے، اپنا ایمان اور یقین محکم اور کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔